جیسا کہ گزشتہ درس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کا کام شروع کیا تو اس میں آپ کو بہت زیادہ تکالیف کا اور مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، ذاتی طور پر بھی اور آپ کو گھر کی سطح پر بھی آپ کو تکالیف دی گئی اور اذیتیں دی گئی اور بہت زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کے جو درس ہے اس میں بھی یہی بات ہمارے لیے درس ہے، پیغام ہے، حاصل کے طور پر نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں آنے والی رکاوٹوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین کے دعوتی پہلو ہیں اس کے دو جز ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک اللہ کی دعوت دینا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ میں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوتی کام کا آغاز کیا تو اس میں بت پرستی اور شرک پرستی سے نفرت اور بیزاری کو بھی بیان کیا، یعنی فقط اس بات پر اتفاق نہ کیا کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے بت پرستی اور شرک پرستی سے نفرت کو بھی لازم سمجھا۔ تو بات جب تک ایک اللہ کی عبادت کی حد تک محدود تھی تب تو کام اتنا مشکل نہیں تھا، یعنی آپ کے لیے اتنی مشکلات اور رکاوٹیں نہیں تھیں، لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بت پرستی کی نفرت اور بیزاری اور کفر اور شرک پرستی سے برات کا اعلان کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ پتھر کے بت ہیں، یہ تمہارا نہ تو نفع تمہیں پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ کسی بھی قسم کی چیز کے مالک نہیں ہیں، تو لوگوں کو اس پر بہت زیادہ یعنی تکلیف بھی پہنچی، صدمہ بھی پہنچا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کیونکہ بات بہت آگے نکل چکی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا کہ یہ جو آپ کا بھتیجا ہے یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ بات یعنی جب ایک اللہ کی عبادت کی حد تک تھی تب تو ہماری سمجھ میں بھی آتی تھی، لیکن اب یہ بات بہت آگے نکل چکی ہے، لہذا آپ انہیں خود سمجھائیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سمجھائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کے بھتیجے سے ہم خود ہی نمٹ لیں گے۔ تو ابو طالب جو آپ کے چچا ہے، انہوں نے آنے والے جتنے بھی لوگ تھے اس میں آپ کے چچا جو ابو لہب تھا وہ بھی شامل تھا، اس کی بات کو بھی سنا اور رفع دفع کیا اور ان کو کہا ٹھیک ہے میں اپنے بھتیجوں کو سمجھا لوں گا۔ اگلے دن پھر یہ لوگ آئے، کچھ عرصے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے دعوتی کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہیں، بت پرستی سے لوگوں کو ہٹا بھی رہے ہیں۔ دوبارہ یہ لوگ آئے اور کہا کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اگر آپ اپنے بھتیجے کو نہیں سمجھائیں گے تو ہم دونوں فریقوں میں سے ایک فریق ہلاکت کا شکار ہو جائے گا، یعنی موت کے گھاٹ اتر جائے گا، اور اگر آپ نہیں سمجھائیں گے تو اب بات بہت آگے نکل جائے گی اور بگڑ جائے گی۔ تو ابو طالب نے جب اس بات کو سنا کہ میری قوم کے لوگ اب بہت زیادہ آگ بگولا ہو چکے ہیں اور غصے پر اتر چکے ہیں اور اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ یعنی مار دیں گے، ختم کر دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کے چچا ابو طالب آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے تم اپنی جان پر بھی رحم کرو اور میری جان پر بھی رحم کرو اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس سے زیادہ برداشت نہ کر سکتا۔ تو جب یہ بات کہتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی ان کے چچا کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری قوم کے لوگ آئے تھے مجھ سے یہ باتیں کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب اپنے چچا ابو طالب کی اس حالت کو دیکھا کہ میرے چچا بہت زیادہ غمزدہ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی بات مجھ سے یعنی اتنا زیادہ برداشت کا سامنا نہیں ہوگا، لہٰذا مجھ پر بھی کچھ قرض کھاؤ، تو آپ علیہ السلام نے بڑے عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہ فرمایا کہ اے میرے چچا اگر میری قوم کے لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں پھر بھی میں اپنے اس دعوتی کام سے نہیں روکوں گا، اور یہاں تک کہ مجھے موت کا سامنا کرنا پڑے اور میں مر جاؤں۔ تو جب
جب آپ کے چچا نے آپ کے اس عزم کو دیکھا تو یہ کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم اپنے دعوتی کاموں کو جاری رکھو، تمہیں اس قسم کے اس رستے میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تمہارے دشمن تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ یہ بھی بہرحال ایک تکلیف کا مرحلہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جا رہی ہے، اذیت دی جا رہی ہے، طرح طرح کی مشکلات آ رہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا جملہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تو پھر بھی میں اپنے دعوتی کام سے نہیں رکوں گا۔ اس درس کے اندر اور بھی بہت سارے نتائج ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر لا سکتے ہیں۔ اگر لوگوں کو نہ پہنچا سکے لیکن فقط اپنی زندگی جو ہماری 5 سے 6 فٹ کا بدن ہے، ہم اس کے اندر اس کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دعوتی کام کرنے